امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے رفقا میڈیا اور کابینہ سے خطاب میں کہا ہے کہ ایران کے تمام تر وہ قیادت ہم نے مار ڈالی ہے۔ ایران کے ایئر فورس کو ختم کیا، ایران کے نیوی کو ختم کیا اور سب کچھ ایران کا تہس نہس کر دیا۔ لیکن جو آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبی حسن خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے، وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ جو بات ناظرین آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایران کا سب کچھ تباہ ہوتے نیس ہو گیا ہے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے، تو پھر خلیجی ممالک سے فوج جو امریکی ہے ان کا انخلا کیوں ہو رہا ہے؟ قطر سے انخلا ہو رہا ہے، کویت سے انخلا ہو رہا ہے، عراق سے انخلا ہو رہا ہے، سعودی عرب سے انخلا ہو رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی خلیجی ممالک عرب کنٹریز ہیں وہاں سے امریکی فوجیوں کا انخلا مکمل ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر وہ سفارت خانے بند کیے جا رہے ہیں۔ وہاں کے سفیروں کو کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ دیں۔ پاکستان میں سفیروں کو واپس بلایا گیا ہے، پاکستان میں سفارت خانے بند کیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ کہاں اور کس طرف جا رہی ہے اور جنگ کے کون سے نتائج نکلنے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پلان بنایا ہے کہ جو معیشت ہے عرب ممالک کی وہ پیٹرول اور گیس پر ہے، ان کی تنصیبات کو نشانہ وہ خود بنائیں گے اور مورد الزام ایران کو ٹھہرائیں گے۔ ایران اور پاکستان کی جنگ کروانے کا پلان وہ تیار ہو چکا ہے، یعنی تیسری بڑی عالمی جنگ کا ایک ماحول ڈونلڈ ٹرمپ نے بنا لیا ہے۔ نیتن یاہو ان کا صلاح کار ہے اور مل جل کر وہ ایسا ماحول انہوں نے بنا لیا ہے جس سے سارے خطے کو وہ لپیٹ میں لیا جا رہا ہے۔ اور اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ وہ چائنا کا جنگ کے دوران وہ رواں ہفتے دورہ بھی کر رہے ہیں اور چائنا جائیں گے اور چائنا کو یقین دہانی کروائیں گے کہ ایشیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے جو تنصیبات ہیں، جن کا گزر سفر جن چیزوں پر ان کا ہے، انحصار وہ پیٹرول اور گیس پر ہے، ان ذخائر کو ہم ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پیٹرول ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے اور کافی پیٹرول جن ممالک پر امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں سے انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی تھی۔ عراق ہو، کویت ہو، اور بھی ایسے ممالک ہیں جہاں پر وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں یا پیٹرولیم کے ذخائر ہیں، ان پر قبضہ ابھی بھی امریکہ کا ہے۔ تو وہ چائنا کو اعتماد لانے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر وہ ان چھوٹی چھوٹی وہ چوٹیوں کا مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو معاشی طور پر تباہ کر دیں۔ تو یہ پلان بن چکا ہے اور اسی پلان کا حصہ پاکستان بھی بننے جا رہا ہے، اور پاکستان اسی لیے بننے جا رہا ہے کیونکہ ایران اور امریکہ جنگ سے قبل وہ معاہدہ ہو چکا تھا، دفاعی معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین، اور یہ معاہدہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ہوا ہے، اور اگر چند ٹکوں کے عوض یہ معاہدہ چلنا ہے تو اس کے بعد جو پاکستان پر امپیکٹ اور اثرات پڑیں گے وہ انتہائی خطرناک ہوں گے۔